بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت و منفی پہلو، طاقت و کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں تفکر و تدبر کرنے والوں کے لیے یہ سب تفصیل بہت دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، متعدل و قدر و قامت عطا کیے گئے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنائے جاتے ہیں اور ان کے ملاپ سے افزائش نسل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں بایولوجیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور سائنسدان بہت زیادہ تجربے کر رہے ہیں، جس میں وہ لڑکی کے ساتھ جانوروں کا ملاپ کر رہے ہیں اور اس ملاپ سے وہ ایک نئی مخلوق کی تخلیق کر رہے ہیں۔ اسلام اور سائنس کو متصادم قرار دینے والوں نے یہ یقین کر رکھا ہے کہ اسلام حقیقی رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور انہیں کھل کر بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ فضول مرض میں گرفتار ہیں، ان کی کوتاہی اور تنگ نظری اسلام کو سمجھنے نہیں دیتی۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے۔ اس میں میڈیکل سائنس پر یقین رکھنے والے یہ نہیں مانتے کہ میڈیکل سائنس نے تو اس پر زیادہ تفصیل بیان کر رکھی ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں، بلکہ یہی نظریہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ سائنسی تحقیق سے بہت پہلے کا ہے کہ جب بچوں کی پیدائش کو جانچنے کے لیے کوئی لیبارٹری موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی عطا کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے سوال پر انہیں یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لڑکی کس طرح پیدا ہوتی ہے اور لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لڑکی اور لڑکے کی پیدائش پر عورت کے بیضے اور مرد کے جراثیم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے سوالات پوچھے تھے کہ جن میں ایک سوال یہ بھی کہا کہ اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی یہودیوں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کلمہ شہادت پکارتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یہودی بہت بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرا اسلام لانا پہلے سے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے ملامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے ذرا انہیں قائل کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے بہت ساری اچھائیاں ان کے سامنے بیان کی اور کہا کہ وہ بڑے بزرگ اور دانشور بھی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ہمارے سردار بھی ہیں اور وہ سرداروں کی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی تو نہ ہوگی؟ کہنے لگے نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ وہ تو ہمارے سردار ہیں اور بہت پکے ہیں اپنے عقیدے کے، وہ اپنے مذہب یہودیت کو چھوڑ کر کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمیں ان کا خوب پتہ ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام جو جواب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام یہودی شور مچانے لگے کہ یہ تو خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نچلے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی برا ہے۔ پھر عبداللہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں، زمین و آسمان کا صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دے اور وہ جسے چاہے لڑکے ہی عطا فرماتا ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جسے چاہے لولد رکھتا ہے جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو۔ بس یہ چار قسمیں ہیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی۔ وہ علیم ہے، ہر مستحق کو جانتا ہے۔ بس یہ مقام بھی اس فرمان الہی کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان بنائیں، یعنی دلیل اور قدرت بنائیں، اور دکھا دی کہ ہم نے مخلوق کو چار طور پر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف مٹی سے پیدا ہوئے، یعنی بغیر ماں باپ کے۔ حضرت حوا صرف مرد سے پیدا ہوئیں، باقی کل انسان مرد اور عورت دونوں سے، سوائے حضرت عیسیٰ کے وہ صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کیے گئے۔ بس آپ کی پیدائش سے چاروں قسمیں پوری ہو گئیں۔ بس یہ مقام ماں باپ کے بارے میں تھا، اور وہ مقام اولاد کے بارے میں، اس کی بھی چار قسمیں ہیں اور اس کی بھی چار قسمیں ہیں۔ یہ ہے اس اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کی نشانی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔